کیا ہوا اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہدایت کرے. اور میرے عزیزو کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی حکم صادر کرے. نہیں، بنایا ہوا بھی ہمارا ہوگا، امر بھی ہمارا ہوگا. اور پھر اس کے بعد فقط یہاں پہ بات رکنی وَأَوْحَيْنَا، اور پھر ہم اس میں وحی کریں گے اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، عمل خیر کی. یعنی اب جو وہ عمل خیر بھی انجام دے گا تو ہماری وحی کے برخلاف نہیں ہوگا. کیسے ممکن ہے جب اس کا بنایا ہوا ہو اس کے حکم کے برخلاف نہ جائے، اس کے عمل کے برخلاف نہ جائے، تو تمہارا بنایا ہوا اس کے حکم کے کیسے برخلاف جا سکتا ہے؟ ہمارا آپ کا بنایا ہوا کیسے اس کے عمل کے مخالف جا سکتا ہے؟ یعنی ایک لمحے کے لیے، اور کی جگہ میں دیکھ لو، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آپ کو بغیر حاضری کے نہیں چھوڑا. اور کی جگہ میرے ذکر میں بات شروع کر رہے ہیں. کہا کہ ہم نے قرار دیا. یہی قرار دینا جب جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن نے گفتگو کی وہاں پہ بھی یہی لفظ جعل استعمال کیا. جب جناب آدم کے بارے میں گفتگو کی وہاں بھی یہ لفظ جعل استعمال کیا. یعنی جہاں کہیں بھی، اور کی جگہ جہاں کہیں بھی نمائندہ الہی کی بات آئی وہاں پہ اسی لفظ جعل، یعنی ہم قرار دیں گے، ہم بنائیں گے، تمہیں نہیں ہے اختیار. کیوں آخر؟ کیا انسان کو اللہ نے عقل نہیں دی؟ عقل دی ہے نا. عقل کا کام کیا ہے؟ صحیح برے میں تمیز کرنا، یہی تو کام ہے عقل کا. بھائی جانور میں اور آپ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. باقی تو اگر دیکھا جائے تو طاقت میں آپ سے زیادہ شیر ہے، وزن میں آپ سے زیادہ ہاتھی ہے، حجم میں آپ سے زیادہ ہاتھی ہے. تو فرق کیا ہے؟ کیا اس کے پاس عقل نہیں ہے؟ آپ کے پاس عقل ہے. تو یعنی عقل بنیادی فرق ہے. تو یہ بنیادی فرق جو عقل کے ذریعے سے پروردگار نے انسان اور جانور میں رکھا، تو یہ عقل کس لیے دی تھی اس کو؟ اچھے برے میں فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ خود بنا لے گا؟ بھائی عقل اسی لیے تو دی تھی اس کو. عقل کس لیے دی تھی؟ دیکھیں آپ نے دیکھے تو بہت سے جانور، میں مثال دے رہا ہوں، مثال جو ہے بہرحال اس کو مثال کے حد تک رہے گا. جانور میں اور انسان میں بنیادی فرق، انسان کی فطرت ہے. غور کیجیے بات، یہ تھوڑے سی جملے مشکل ہو گئے لیکن بہرحال آسان کروں گا. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد علیہ. بنیادی فرق انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق. انسان کی فطرت ہے معلومات سے مجہولات تک جانا. غور کیجیے، انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں بودا ہے اللہ نے کیا؟ معلومات سے مجہولات تک کا سفر کرتا ہے. یعنی آسان کرو اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے، جو جانتا ہے اس کے ذریعے سے وہاں پہنچتا جو نہیں جان رہا. یعنی جو جان رہا ہے اس سے وہاں پہنچا جو نہیں جان رہا. یعنی جس کو نہیں دیکھا، کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا، لیکن جو نہیں دیکھا اس تک پہنچا اس دیکھنے سے. اب میں آسان کروں، مثلا آپ سے کسی نے پوچھا، باہر کھڑا ہوا کوئی، اس سے کہا کہ بھائی اندر کتنے لوگ ہیں؟ اس نے تھوڑا سا دیکھا، دیکھ کر کے کہا بہت زیادہ لوگ. اندر تو نہیں جھانکا وہ، تو بیسمنٹ میں بیٹھے. اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا اندر بہت زیادہ لوگ ہیں؟ کیا لوگوں کی چپلیں بتا رہی ہیں، اوپر جوتے بتا رہے ہیں؟ نہیں دیکھا. یعنی اس کو دیکھا، اس کو دیکھ کر ادھر کا فیصلہ کر لیا. تو یہ فقط و فقط کس کے مزاج میں ہے؟ یہ صرف انسان کے. اللہ نے یہ چیز کسی کے مزاج میں نہیں بوندھی ہے، صرف انسان میں. اور اسی بنیاد میں اس کو عاقل بنایا، عقل جس کو کہا جاتا ہے. اور عقل بنیادی فرق بنی. غور کیجیے گا، جانور بھی نقل اتار لیتا ہے اور ہم سے زیادہ بہتر اتار لیتا ہے. بچے کو رٹائیے آپ نہیں رٹتا، طوطا زیادہ بہتر رٹ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بلکہ اگر جانور کا تقابل کریں تو انسان کا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی تیرتا نہیں ہے. ہر جانور کا بچہ اٹھائے پانی میں ڈال دے، تیر کر کے دوسری طرف سے نکل جائے. یہ تو زیادہ بہتر ہے آپ سے. فرق کیا ہے؟ کیا فرق یہ؟ غور کی جگہ میں فرق یہ ہے وہ نہیں سیکھ سکتا تھا.
اس میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے خدا نے سکھایا بھیجا۔ تم میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، تم کاہل بنانے کے لیے نہیں بھیجے جا رہے۔ جو چیز تم سیکھو گے وہ تمہیں سکھائی نہیں جائے گی، وہ تم نے خود آگے بڑھنا ہے۔ تو بنیادی فرق عقل کا کام صحیح غلط میں فیصلہ کرنا، تو جب صحیح غلط میں عقل فیصلہ کرے گی تو ہادی کا انتخاب عقل کیوں نہیں کر رہی؟ عقل کرے نا، بتائے نا کون صحیح کون غلط، پھر کیا ضرورت ہے وحی کی، پھر کیا ضرورت ہے امام کی؟ کیا مالک تو نے ہمیں عقل دے دی اب ہمیں چھوڑ دے؟ کیا نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا کیوں؟ کیا تمہاری عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے؟ کیا عقل سرکشی کر سکتی ہے؟ اور آج جتنا معاشرے میں اختلاف ہے اس کی اصل کو بنیاد یہی ہے کہ عقل سرکش ہوتی جا رہی ہے۔ جب تم نے زیادہ عقل استعمال کی تبھی تم نے سرکشی کی۔ فرعون اسی بنیاد پہ بنا، نمرود اسی بنیاد پہ بنا، شداد اسی بنیاد پہ بنا، اس لیے لازم تھا کہ اس کی طرف جھکو جو خدا کا بنایا ہوا۔ عقل میں سرکشی ہے، عقل میں سرکشی ہے، یہ سرکش کر دیتی ہے انسان کو، یہ مدعے سے ہٹا دیتی ہے۔ اچھا جب مدعے سے ہٹا دیتی ہے تو پھر اس عقل کا کام کیا تھا؟ اس عقل کا کام تو یہی تھا، کہا نہیں عقل کے ذریعے سے تم فقط و فقط، اب میں نہیں کہہ رہا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو مجھے بھی دل میں رہتے ہیں مولا امیر فرماتے ہیں یا من، دعائے صبا کا جملہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ جو اپنی ذات پر خود دلالت کرتا ہے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم مخلوقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچتے ہیں، یہی ہے نا؟ یعنی میں نے جو آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا معلومات سے مجہولات تک جانا، جو دیکھا اس سے اس تک گیا جو نہیں دکھ رہا، تو تم فقط و فقط مخلوقات کو دیکھ کر خالق تک پہنچ سکتے ہو بس، یعنی تم یہ مائع دیکھو گے اور یہ دیکھ کر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے، یہی ہے نا؟ آپ نے آج کوئی بھی جو بھی شے ہے اس کا ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے اس کے بنانے والا کوئی ہے، یعنی عقل فقط صرف اور صرف اتنی ہدایت کر سکتی ہے وہ ہے کیسا، وہ چاہتا کیا ہے، وہ کب ناراض ہوتا ہے، وہ کب راضی ہوتا ہے، وہ خوش کیسے ہوگا، اس کو سجدہ کیسے کیا جائے گا، کیا یہ تم نہیں کر سکتے؟ تم خالق تک پہنچ سکتے ہو بس، خالق کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، کیا اس کے لیے لازم تھا اب یہ خالق اپنی ذات رکھے، یہ ممکن نہیں تھا، اپنی ذات کو اب تمہارے سامنے اگر اپنی ذات کو رکھتے تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، پھر کیا کرے وہ خالق جب اس کی ذات تک آپ جا نہیں سکتے، اس کی صفات آپ درک نہیں کر سکتے، تو بھی کرے کیا، پہچانوائے کیسے؟ اب اگر عقل دی ہے تو عقل ہمیں صرف اور صرف یہ کہلوا رہی ہے کہ خالق ہے، خالق چاہتا کیا ہے، وہ کیسے راضی ہوگا، بھائی عقل یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں میں آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے، آج کے زمانے میں ہم سے بچے ہر چیز میں لاجک مانگتے ہیں، بھائی نماز ہی کیوں پڑھے، روزہ ہی کیوں رکھے، کیا اسی لیے یہ حکم میرا نمائندہ دے گا، اب تم فقط و فقط اپنی عقل سے مجھ تک پہنچو، یعنی یہ جانو کہ میں ہوں، میں کیا چاہتا ہوں یہ میرا نمائندہ بتائے گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اب تمہاری کل ذمہ داری میرے نبی تک پہنچنا ہے، آگے مجھ تک پہنچانے کی ذمہ داری نبی کی ہے، اب یہ نبی پہنچائے گا یہ میرا امام پہنچائے گا، اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں اس چیز کا یہ علی مولا، یہ نظام تھا کیونکہ تم نبی تک پہنچ گئے، اب
نبی کے بعد خدا تک لے جانے کا ذریعہ صرف امام تھا. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جو تمہیں خدا تک لے جاتا. کوئی ذریعہ نہیں تھا. اب کون کرے یہ کام؟ وجعلناہم ائمۃ یہدون، ہم بنائیں گے امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرے گا. اپنی مرضی سے اذان میں کچھ اضافہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے اذان میں کوئی کمی نہیں کرے گا. نہیں، اس کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ فقط کیا کرے گا کہ جو نبی نے نافذ کیا ہے اس کو رائج کرے گا. یعنی امام کا کام نئی شریعت نہیں ہے، جو شریعت ہے اسی کا تحفظ ہے. اب سمجھ میں آیا ہم نے ہمارے ہاں یہ دروازہ کیوں بند کیا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فنا ہوتا، کیا ہونا ہی نہ تھا. کوئی نبوت کا خاتمہ ہے جبھی تو امامت کی شروعات ہے. اور کرے گا کیا یہ ممکن ہی نہیں تھا؟